السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں نے گزشتہ نشست میں اشارہ دے دیا تھا اس بات کا کہ آج کی نشست کے اندر بات ہوگی میثاق مدینہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ اور یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر باندھ دیا، ایک معاہدے کے اندر جو ہے ایک ساتھ کر دیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی طرف سے، کیونکہ ایک شرارتی قوم ہے اور ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ کبھی بھی یہ اپنی شرارت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ثبوت ہجرت سے پہلے ہی مل گئے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک آدھ چیز ایسی ہے جس کا میں نے ہجرت سے پہلے کے واقعے میں، کیونکہ تفصیل کا معاملہ تو میں نے بیان نہیں کیا۔ ایک واقعہ ہے کہ یہودیوں نے قریش کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے کچھ سوالات پوچھے، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، 2-3 سوال پوچھے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اگر سب کے جواب دے دے تو بھی جھوٹا ہے، اور اگر ایک کا بھی جواب نہ دے تو بھی جھوٹا ہے، ہاں اگر 2 کے جواب دے دے، ایک کا جواب نہ دے تو سچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے متعلق بتا دیا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، باقی 2 چیزوں کا جواب دے دیا تھا، اصحاب کہف کون ہے اور ذوالقرنین کون ہے۔ سورہ کہف میں دونوں کی وضاحت ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے قریش کے ساتھ مل کر جو ہیلہ اختیار کیا تھا کہ سوالات ان کو سجاتے تھے، ان کو ہتھیار دیتے تھے، یعنی کہ اپنی کتاب میں سے یہ پوچھو یہ پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، کیونکہ نبی برحق تھے، جواب دے دیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر اسی اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق جب انہوں نے سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا کرتے تھے، یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، اور وہی کا انتظار کرتے تھے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، جس کی وجہ سے وہی کچھ دیر میں آئی اس صورت کے اندر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجتہادی خطا ہم کہہ سکتے ہیں، ہو جاتی ہے، بشری تقاضے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، اور بھول چک اللہ کے علاوہ کوئی اور تو ایسا ہے نہیں کہ جس کو اس طریقے کی جو ہے وہ معاملات پیش نہ آتے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس طریقے کے سوالات پوچھے۔ وہ انشاءاللہ سے مجھے واقعی یاد آیا کہ وہ ایک شخص تھے جو کہیں جا رہے تھے بھینس خریدنے کے لیے، تو کسی مولانا سے، کسی عالم سے ملاقات ہو گئی۔ مولانا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی وہ بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ تو مولانا کہنے لگے کہ انشاءاللہ کیا دو، کہ انشاءاللہ میں بھینس لے کر کے آ جاؤں گا۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ مولانا تم یہ نہیں سمجھ میں آتا تم لوگوں کا کہ دین کے نام پر ایک ہی لکیر کو تم لوگ پیٹتے رہتے ہو، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس کے علاوہ اور کچھ تم سے ہوتا نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور تمہاری زبان سے نکلتا نہیں ہے، تو بس جیب میں میرے پیسے، چلے جاؤں گا لے آؤں گا میں، کیوں تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ انشاءاللہ کہہ لو، انشاءاللہ نہیں کہوں گا تو کیا میں بھینس نہیں جا سکتا؟ میرا مولانا نے ان سے کچھ کہا نہیں، خاموش ہو گئے۔ یہ صاحب مارکیٹ پہنچے، جیب سے پیسے نکالے، بھینس خریدی، اور لے کر کے آ رہے تھے تو 3-4 لوگوں نے دیکھا اکیلا آدمی ہے، ڈاکو تھے، لوٹنے والے۔ انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو پکڑ لیا، باندھ دیا اس کو، اور اس کی بھینس لے کر فرار ہو گئے۔ اکیلے جنگل میں بندھے ہوئے تھے، کوئی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ان کو دیکھا، ان پر ترس کھایا تو کھول دیا ان کو۔ آئے، منہ لٹکا ہوا تھا، مولانا سے ملاقات ہوئی واپسی میں، تو مولانا نے کہا بھائی تم کہتے بھینس لے کے آؤں گا، بھینس لے کے نہیں آئے؟ چہرے سے پتہ چل نہیں رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ انشاءاللہ میں آپ سے ملا، اس کے بعد میں انشاءاللہ مارکیٹ گیا، اور انشاءاللہ میں نے جیب سے پیسے نکالے، اور انشاءاللہ میں نے بھینس والے کو دی، اور انشاءاللہ میں بھینس لے کر کے آیا، اور انشاءاللہ میں رستے میں آ رہا تھا، اور انشاءاللہ مجھے کچھ لوگ مل گئے، اور انشاءاللہ انہوں نے مجھے باندھ دیا، اور انشاءاللہ انہوں نے میری بھینس لوٹ لی۔ تو مولانا کہنے لگے اب تم قیامت تک انشاءاللہ بولتے رہو، بھینس واپس آنے والی ہے نہیں۔ اگر پہلے ایک مرتبہ انشاءاللہ بول دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کام کے اندر برکت ڈال دیتے، کیونکہ انشاءاللہ بول کر انسان اپنے کام کے ارادے میں اللہ تعالیٰ کو شریک کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں سے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ الفاظ لوگوں کی زبانوں سے چلے گئے، سلام لوگوں کی زبانوں سے جا رہا ہے، نوجوان بچوں بچیوں کی زبانوں پر ہائے اور ہلو آتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی تہذیب بھولتے جا رہے ہیں، ہم اپنا کلچر بھولتے جا رہے ہیں، اسلامک کلچر، جس کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر انشاءاللہ بولا، اور فرشتوں کی طرف سے پھر اس کی تلقین بھی کی گئی، تو پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ بہرحال مدعا یہ تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ستانے کی کوششیں تھیں اور پریشان کرنے کا ہمیشہ ان لوگوں کا وہ تھا پروگرام۔ تو اس کی طرح ان یہود کی قوم کی طرف سے اس بات کا خدشہ تھا کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو مضبوط ہونے سے پہلے یہ لوگ کہیں قریش کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کر کے جو ہے نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے طور پر ان کو ایسا باندھا کہ پھر اسلام ایسا مضبوط ہوا اور مضبوط ہونے لگے کچھ کر نہ سکے۔ ہاں وہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے معاہدے کی مخالفت بھی کی تھی، خلاف ورزی کی تھی، ایگریمنٹ توڑا تھا انہوں نے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے مدینہ کے اندر 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور بھی قبائل تھے، یہ تینوں بڑے تھے۔ اور اچھا یہ آبادی میں ہمیشہ کم رہے ہیں، دنیا آج بھی ان کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے، اس سے بھی کم ہے بلکہ، اور ہمیشہ دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے یہ کسی نہ کسی کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ اور ان کی آبادی کم ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو، ان کا مذہب جو ہے وہ خاندانی مذہب ہے، نسلی مذہب ہے، اور اپنے علاوہ ان کے علاوہ کوئی اور یہودی ہو نہیں سکتا۔ میں بتا چکا ہوں ان باتوں کو، اور یہودی صرف پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ جو ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی جب بھی یہ تھوڑے بہت پھلتے پھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ان پر ایسا مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ ان کی اینٹ سیٹ بجا دیتا ہے۔ دیکھیں فرعون نے دیکھیں کتنے بچے قتل کیے ان کے، موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں مارتا رہا، یہ پھر سکڑ گئے جب تھوڑے بہت پھلے پھولے۔ پھر مصر سے نکلے اور وہاں جا کر کے انہوں نے بچڑے کی پوجا کری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے پھر 70,000 یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم آیا، پھر یہ مارے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ فلاں شہر کے اندر داخل ہونا سجدے کی حالت میں، انہوں نے اس پہ بھی شرارت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعاون آ گیا، پھر تھوڑے سے نکلے تھے پھر مارے گئے۔ جب ان کو تھوڑا سا قرار ملا فلسطین کی سرزمین پر، شام کی سرزمین پر، تو بخت نصر آ گیا، اس نے ان کی اینٹ سیٹ بجا دی۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ سنبھلے تو پھر ٹائٹس آ گیا، اس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قریب میں دیکھ لیں جرمنی کے اندر ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ تو جب کبھی بھی یہ تھوڑا بہت پنپتے ہیں، ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اٹھ جاتا ہے، اور یہ پھر تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو بڑی ٹیکنیک اور تجربہ حاصل ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے اٹھایا جائے، اور تھوڑے سے ہونے کے باوجود پوری دنیا پر کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اس چیز میں یہ ماہر ہے۔ اب مدینہ کے اندر مسلمان جب آ رہے ہیں تو دیکھیں مدینہ کے اندر ان لوگوں کی کیا پوزیشن ہے کہ مدینہ کی اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے، اور مدینہ کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک تھی کھیتی، کھجوروں کی کھیتی، اور دوسری تھی اکانومی، خریدنا بیچنا، مارکیٹ، ٹریڈ جو تھی وہ زیادہ جو ہے لیول پر تھی، بڑے اونچے لیول پر تھی، اور یہودی اسی میں زیادہ تھے۔ اگرچہ کچھ کھجور وغیرہ کے اندر بھی ان لوگوں کا معاملہ تھا، لیکن اکثر مائنورٹی ہونے کے باوجود مدینہ کی ٹریڈ اور جو ایگریکلچر وغیرہ تھا وہ ان کے ہاتھ میں زیادہ تھا۔ تو اوس اور خزرج جو ہے وہ اگرچہ بت پرست تھے، ان کو تو یہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، بت پرست تھے، زمینی مذہب والے تھے، اپنے سے بڑا حقیر اور فقیر سمجھتے تھے، لیکن یہ لوگ میجورٹی میں تھے، تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے یہودیوں کو ان کے اوپر حاوی ہونے کا موقع ملا نہیں۔ تو لہٰذا یہودیوں کی کیفیت یہ تھی کہ پورے مدینے کی معیشت پر ان کا کنٹرول تھا، اور مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ تاکہ تھوڑے بہت سمجھ جائے۔ اس حالت میں یہودیوں کو روکنا اور یہودیوں کے شر سے مسلمانوں کو بچائے رکھنا، جب تک کہ مسلمان خوب مضبوط نہ ہو جائے اور اسلام مدینہ کے اندر اپنی جڑیں نہ پکڑ لے، تب تک ان لوگوں کو روکنا اور ان لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے روکنے کے لیے پھر ایک ایگریمنٹ تیار کیا، اس میں 14-15 جو ہے وہ اصول اور ضابطے ہیں۔ ان 14-15 میں سے میں 12 لکھ کر کے لایا ہوں، 2-3 اتنے لمبے چوڑے نہیں تھے، انہی 12 کے اندر ان کی بھی وضاحت آ جاتی ہے۔ الگ سے ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ جو ہیں وجوہات تھیں، اس کی وجہ سے ان کو الگ سے ذکر کیا، ورنہ اگر دیکھا جائے تعویل کی جائے تو پھر وہ 2-3 بھی ان 12 کے اندر آ جاتے ہیں۔ کون کون سی وہ چیزیں تھیں؟ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی دیکھو، مدینے کے اندر مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے، یہودی اپنے مذہب پر عمل کریں گے، اور اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے جو قصاص وغیرہ کے طریقے ہوتے ہیں پرانے زمانے کے، جو ہمارے بزرگوں کے، مدینے کے جو لوگوں کے چل رہے تھے، وہ قصاص اسی طریقے پر رہیں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط یہ لگا دی کہ اگر کوئی شخص کوئی کسی جرم وغیرہ میں پکڑا جاتا ہے، قتل وغیرہ کے، تو اگر اس کی طرف سے جو فدیہ دیا جائے گا تو اس کے قبیلے کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ فدیہ دیں گے، دوسرے قبیلے اور دوسرے خاندان کے لوگوں پر اس قبیلے کا جو ہے کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک تیسری شرط یہ لگائی کہ ظلم کے مقابلے میں سب مل کر کھڑے ہوں گے۔ مدینے کے اندر جتنے قبیلے ہیں، اوس، خزرج، بنو نذیر، بنو قینقاع، مسلمان اور مذاہب کے اعتبار سے
مدینے کے جو ہے منافق بھی اور جتنے بھی مدینے کے بت پرست اور یہودی اور مسلمان، جب بھی ظلم ہوگا، جب بھی کوئی بات ہوگی، اس ظلم کے خلاف سب کو ایک برابر مل کر کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ میرا مذہب الگ ہے، میرا قبیلہ الگ ہے، نہیں، جب بھی ظلم ہوگا سب ساتھ میں آئیں گے۔ چوتھا یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پناہ سمجھی جائے گی، اور وہ مسلمان کسی بھی درجے کا ہو۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، یہ بڑے مسلمان کسی کو پناہ دے دے تب بھی ان کی پناہ ہے، اور اگر کوئی چھوٹا غلام ابو بکر یعنی کہ حضرت بلال وغیرہ جیسے چھوٹی کیٹیگری کے لوگ اگر یہ بھی کسی کو پناہ دے دیں تو ان کی پناہ بڑے صحابہ کرام کی پناہ کی طرح سمجھی جائے گی، یعنی کہ ان کو دیکھیں ایک طریقے سے کیسے اٹھایا اسلام نے۔ پانچواں یعنی کہ اگر کوئی یہودی مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی سرپرستی میں رہتا ہے، تو پھر اس مسلمان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہودی کی ہر طریقے کی ہر فتنے سے حفاظت کرے، یعنی کہ مسلمانوں کی پناہ میں آنے کے بعد پھر مسلمانوں کی ذمہ داری بھی کہ یہودی کی حفاظت کرے۔ ایک طریقے سے یہودیوں کو تسلی تھی۔ دوسرا یہ کہ یہودی اس بات کے پابند ہوں گے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اگر کوئی دشمن خاص طور سے قریشی وغیرہ آ جائے تو یہودی ان کو پناہ نہیں دیں گے، کیونکہ پھر وہ معاہدہ اصل یہی ہے، معاہدے کی اصل شق یہی ہے کہ ان لوگوں کو ایک نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر ان لوگوں نے باہر سے وہ کر دی اور ان لوگوں نے یہودیوں نے اندر سے جو ہے ساتھ دے دیا تو پھر مدینے میں جو مسلمان ہیں وہ چکی کے دو پارٹوں کی طرح پس جائیں گے۔ اس سے روکنا تھا، لیکن اس سے یہ لوگ رکے نہیں تھے، بعد میں انہوں نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی تھی، اس کا جو ہے آئے گا بعد میں، اس کی وضاحت آئے گی تبوک کے اندر اور دوسرے خندق کے اندر اس کی وضاحت آئیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ چھٹے نمبر پر یہ تھا کہ بھائی وہ اگر جو ہے وہ کوئی مدینے کے باہر کا کوئی شخص مدینے پر جو ہے وہ حملہ کرے گا، مدینے کا دشمن ہوگا، تو اس دشمن کا تعاون نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ بھی اسی چیز میں آ گئی کہ قریش کا تعاون نہیں کیا جائے گا، اور قریش کے علاوہ بھی مدینے کا کوئی بھی دشمن ہوگا تو مدینے کا کوئی بھی باشندہ اس کا تعاون نہیں کرے گا، جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ دوسرا پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر یہ کہا گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمنوں سے کوئی خطرہ ہوگا تو پھر یہودیوں کو پر یہ لازم ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مدد کریں۔ دیکھیے پیچھے یہ آیا تھا کہ مسلمان یہودی کی حفاظت کرے گا، تو اب یہودیوں پر بھی تو لازم ہے نا کہ مسلمانوں کی مدد کریں، تو لہٰذا معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر یہ کہا گیا کہ جب کبھی بھی کسی کو یہ لگے گا کہ اس معاہدے سے اس کو باہر نکلنا ہے تو ایک طرف سے اپنی بات سے یہ نہیں کہے گا کہ میں معاہدے سے باہر نکلتا ہوں، ایسے نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ معاہدہ دونوں طرف کے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے طے ہوا ہے، ویسے یہ معاہدہ توڑا بھی دونوں طرف کے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے توڑا جائے گا۔ ایک طرف سے ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں نکلتا ہوں اور وہ نکل جائے، ایسے نہیں ہوگا، معاہدے کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی اس کو۔ کوئی بھی جو ہے وہ مسلمان اگر کسی سے کوئی صلح کرتا ہے تو اس صلح میں یہودیوں کو ساتھ شریک سمجھا جائے گا۔ کوئی معاملہ تھا اور معاملہ پڑ گیا اور مسلمانوں نے اس میں صلح کر لی تو پھر یہودی بھی ساتھ میں اس میں صلح میں شریک سمجھے جائیں گے۔ اور اگر کسی بھی اس اختلاف یہ جو ایگریمنٹ بنا ہے یہ 11ویں نمبر پر 12ویں نمبر پر اس ایگریمنٹ میں جو بھی باتیں آئی ہیں اس میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا، وہ اختلاف کو دور کریں گے۔ یہ کچھ شقیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہیں، معاہدہ ہوا، باقاعدہ لکھا گیا، یہود کے بڑے بڑے سردار اس میں شریک تھے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ یہودی سلیم الفطرت بھی تھے جن کا میں نے ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا، آپ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، دین میں داخل ہوئے، لیکن کچھ یہودی ایسے تھے جنہوں نے پہچاننے کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، نشانیاں دیکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ اگر ہم ان کو پہچان لیے اور ان کی تصدیق کر دی تو پھر ان پر ایمان لانا پڑے گا، ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، ہماری نسلی مذہب کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ سے چودراہٹ چلی جائے گی، اور دنیاوی فائدے، دنیاوی مفاد جو دوسرے یہودیوں سے ہمیں حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جس چیز کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ لیڈرشپ اٹھے اور ہمارے ہاتھ سے اٹھے، خاص ہمارے ہاتھوں میں رہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ اور یہ جو یہودیوں سے یہ جو بڑے بڑے یہودی قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان تینوں قبیلوں نے ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کی مخالفت کی، خلاف ورزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور پھر اس دھوکے کے بڑے بہترین نتائج بھی ان کو دیکھنے پڑے کہ ان لوگوں کو پھر مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا، اور پھر خیبر سے بھی ان کو نکل کر پھر جانا پڑا۔ آج بھی ان لوگوں کا خیبر کا بلکہ مدینہ تک کا پروگرام ہے،
یہ لوگ جو دنیا کے حالات اس وقت ہمیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے نہیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل جو یہ بنا رہے ہیں، یہ مدینہ تک کا پروگرام ہے ان کا، کہ مدینہ کو اس گریٹر اسرائیل کے اندر شامل کرنا ہے، کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں سے لیڈرشپ اٹھنی تھی، اور ہم نے اس لیڈرشپ کے خواب دیکھے تھے اور ہمارے ہاتھ میں آنا تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے ارادے خاک میں مل گئے۔ تو اب یہ اس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے موجودہ دور کے جو عرب حکمران ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ بالکل ان کے نشے میں دھت ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر مست ہو چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو جو ایک ذمہ داری دی تھی اس کو بالکل بھلا چکے ہیں۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ عربوں کو برا نہ کہو، ہم نہیں کہتے، لیکن کیا کریں، اب نہ کہو تو دل جلتا ہے اور کہو تو پھر زبان لڑکھڑاتی ہے۔ لیکن یہ حالت ہو چکی ہے ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہودیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے آج پوری مسلمان امت تتر بتر ہو چکی ہے، اور خاص طور سے وہ عرب سرزمین جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آرام فرمائے، وہاں پر 10 سنی ماحول کھولنے کی مدینہ کے اندر جو ہے تیاری ہے۔ انشاءاللہ یہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے، نہ یہودی اس ارادے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے وہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا، اور نہ کبھی انشاءاللہ عز و جل یہ 3rd ٹیمپل بنا پائیں گے۔ یہ انشاءاللہ پھر یہ تاریخی چیز ہے، کبھی اس کا موقع آئے گا تو اس کی وضاحت میں کروں گا اپنے موقع پر۔ ابھی فی الحال بات کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔